اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم آپ کی خدمت میں مرجعیت عظمیٰ کی کرامات اور واقعات ان چیزوں کو ذکر کر رہے تھے۔ 30 سال کی عمر سے پہلے مرجعیت عظمیٰ نے اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات، خارق العادہ حقائق انہیں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد والی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے انہیں ذکر نہیں کیا۔ آج جو واقعہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہی ان کی جوانی کے عالم میں ہے، یہی یعنی 30 سال سے پہلے کی عمر کے واقعات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگوں کو ان کے حساب کتاب کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ایسے میں مجھے بھی حساب کتاب کے لیے ایک خاص جگہ منتقل کیا گیا، یعنی عام لوگوں کے ساتھ مجھے حساب کتاب کے لیے محشور نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ عالم دین ہیں، آپ کا حساب لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا، اور آپ کو ایک الگ جگہ منتقل کیا جائے گا، وہاں جہاں علماء کا محاسبہ ہو رہا ہے اور ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا مجھے ایک بہت بڑے خیمے میں داخل کیا گیا، جہاں میں نے جا کر دیکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور علماء کا حساب لے رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اقدس کے دائیں اور بائیں جانب 2 گراں قدر بزرگ علماء موجود ہیں کہ جو ظاہری سیما اور ظاہری کیفیت کے اعتبار سے صالحین میں سے نظر آتے ہیں۔ وہ 2 علماء رسول خدا کے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب تشریف فرما ہے، اور ان دونوں علماء کے آگے مد مقابل میں متعدد کتابیں موجود ہیں، جن میں سے ایک شخصیت کے آگے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے دوسری شخصیت کی نسبت۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ تمام علماء کو ان کی صدی کے حساب سے جو ہے وہ ایک قطار میں کھڑا کیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی باری کا انتظار کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوں اور ان کا حساب لیا جائے۔ میں اپنی صف میں یعنی 14ویں صدی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس قطار میں میں شامل ہو گیا۔ وہاں اس قطار میں کھڑے ہونے کے بعد وہاں موجود افراد سے میں نے ان 2 شخصیات کے بارے میں سوال کیا کہ وہ 2 شخصیات کون ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ ان میں سے ایک شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسری شخصیت علامہ مجلسی ہیں، اور ان کے آگے یہ کتابیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ ان کی لکھی ہوئی تالیفات اور ان کی تصانیف ہیں، اور وہ شخصیت کہ جس کے آگے کتابوں کی تعداد زیادہ تھی وہ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایسے میں نے مشاہدہ کیا کہ رسول خدا نہایت ہی دقت کے ساتھ علماء کا حساب کتاب کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کسی عالم دین کو شفاعت کی ضرورت پیش آتی تو یہی 2 عالموں میں سے کوئی ایک عالم آگے بڑھتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس عالم کی شفاعت کرتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کو قبول کر لیتے اور اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا، اور وہ وہاں سے جنت میں تشریف لے جاتا۔ یہ خواب میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، اور میرے وجود میں ان 2 گراں قدر علماء کی اہمیت، عظمت مزید اضافہ ہو گئی، اور میں ان کی زیادہ تجلیل کرنے لگا اور زیادہ عظمت کی نگاہ سے ان 2 شخصیات کو دیکھنے لگا۔ دوسرا ماجرا جو میں آپ کی خدمت میں
لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں ہی جب میں قم المقدسہ میں نہایت شدید مالی مشکلات میں گرفتار تھا، میری بیٹی جوان تھی، اس کی شادی کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اس کی شادی کے لیے کوئی اسباب اور کوئی مادی وسائل موجود نہیں تھے، شدید پریشان تھا، اور اسی پریشانی کی کیفیت میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں داخل ہوتا ہوں، نہایت گریہ کرتا ہوں، روتا ہوں، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو اسی غمگین لہجے میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اے میری سرور، اے میری سردار، اے میری بی بی، اے مخدومہ، میری زندگی کے معاملات کو آپ اہمیت کیوں نہیں دیتی ہیں؟ یہ میں شکوہ کرتا ہوں حضرت فاطمہ معصومہ سے، اور اس شکوہ کرنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچتا ہوں اور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہوں تو مجھ پر ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسی کیفیت میں دیکھتا ہوں کہ باہر دق الباب ہوا ہے، کسی نے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں باہر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ایسے میں نے ایک شخص کو مشاہدہ کیا جو مجھے کہہ رہا ہے کہ مخدومہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا آپ کو حرم میں بلا رہی ہیں۔ میں اس شخص کی آواز پر اور اس شخص کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، فوراً حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی طرف بڑھتا ہوں۔ جیسے ہی حرم مطہر میں داخل ہوتا ہوں تو وہاں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایوان طلا ہے جسے متعدد کنیزیں صاف کر رہی ہیں اور وہاں کی نظافت کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں اور یہ ان کے استقبال کے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں اور حرم مطہر کو صاف کیا جا رہا ہے۔ بہت خوب، میں اندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک مخدرہ نہایت ہی نحیف اور نہایت ہی ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، وہ بی بی اندر تشریف لائی ہیں۔ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کیوں پہچان گیا؟ چونکہ ان کی سیما اور ان کا چہرہ مبارک جو تھا وہ میری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ کیوں مشابہت رکھتا تھا؟ چونکہ میں نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 مرتبہ عالم رویا میں زیارت کر رکھی تھی، لہٰذا ان کو میں پہچانتا تھا، تو انہی کی شناخت کے بابت ان کا چہرہ مبارک ان سے بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ میں فوراً آگے بڑھتا ہوں، ان کے دستہائے مبارک کو بوسہ دیتا ہوں تو وہ مخدومہ مجھ سے کہتی ہیں کہ اے شہاب، ہم نے کب تمہارے اوپر توجہ نہیں کی ہے جو آپ ہم سے شکوہ کرنے کے لیے آ گئے؟ جب سے آپ کو المقدسہ میں تشریف لائے ہیں ہماری خاص توجہ آپ کے اوپر ہے اور ہم آپ پر ہمیشہ سے توجہ رکھے ہوئے ہیں، اور کبھی ہم نے اپنی توجہ یعنی اپنے الطاف اور اپنی عنایات کو آپ سے دریغ نہیں کیا اور ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یہ جملے ادا کرتی ہیں، میں فوراً اپنے خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں اور پھر فوراً تیار ہو کر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی طرف آتا ہوں۔ آ کر حضرت فاطمہ معصومہ سے عذر خواہی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی کریمانہ عنایت ہمارے اوپر کر رکھی ہے کہ جب سے میں قم المقدسہ میں آیا ہوں آپ کے الطاف اور عنایات خاصہ اور توجہات خاصہ ہمارے اوپر ہیں، اور آپ ہی کی عنایات کی بلبوتے پر ہماری زندگی اور ہمارا یہ جو علمی ماحول ہے یہ اس احسن انداز میں جاری ہے، تو مجھے آپ سے اس انداز میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
عذر خواہی کرنے کے بعد جیسے ہی میں حرم مطہر سے واپس آتا ہوں، میری تمام مادی مشکلات دوبارہ حل ہو جاتی ہیں اور میری زندگی دوبارہ اپنے اسی طبی مراحل کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ تو اس سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو عنایت خاصہ ہے میری ذات پر، اس کی توجہ کا اور اس عنایت کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ مزید آیت اللہ مرعشی نجفی کے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے متعلق متعدد واقعات ہیں، حکایات ہیں، جنہیں آپ کتابوں میں تلاش کر سکتے ہیں، جن حکایات میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ضریح اقدس میں مزید کچھ خواتین اور مخدرات بھی مدفون ہے۔ یہ کشف بھی آیت اللہ مرعشی نجفی نے ہی بیان کیا اور باقاعدہ ان کا سلسلہ اور ان کی تعریف اور ان کے مشخصات آیت اللہ مرعشی نجفی نے بیان کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ متعدد واقعات ہیں، میں ایک یا دو مزید واقعات آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے آیت اللہ مرعشی نجفی کے ارتحال اور وصیت نامے کی طرف آؤں گا، تاکہ اس عظیم الشان مرجعیت عظمیٰ کی ہم حالات زندگی کو کمپلیٹ کریں اور پھر بعد والے مراحل میں داخل ہوں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔